کوئی ہے جو میں ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ میں کون ہوں؟ یہ راز صرف تو جانتا ہے۔ میں خاک کا ذرہ ہوں یا نور کا سایہ ہوں؟ میں اپنی سوچ میں کھو کر بھی کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ صرف تو ہے جو سب کچھ سمجھاتا ہے۔ میں نے جب بھی اپنے دل سے سوال کیا، ہر بار تیری طرف ہی اشارہ آیا ہے۔ میں کون ہوں؟ یہ روح کس منزل کی مسافر ہے؟ یہ راستہ تو صرف تیری رحمت نے دکھایا ہے۔ تو نے مجھے بنایا، میں کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے زندگی کا مطلب صرف تو نے بتایا ہے۔ مجھے بس اتنا علم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرا بندہ صرف تیرے آگے سر جھکاتا ہے۔ وہی خدا ہے۔ ہر انسان زندگی کے کسی خاموش لمحے میں اپنے اندر ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے، میں کون ہوں؟ یہ سوال صرف زبان سے نہیں، روح کے اندر سے اٹھتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو دنیا کے ہر مذہب، ہر فلسفے اور ہر سائنس تک لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ الانسان، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کسی ذکر کے لائق بھی نہیں تھا؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک بے جان مٹی کا جسم، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں زندہ کیا۔ لیکن انسان صرف جسم نہیں، جسم تو مٹی ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے، کچھ جو بے پناہ، لامحدود اور نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الحجر، پھر جب میں اسے پوری صورت میں بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر پہلی دفعہ کانشسنس یعنی شعور زندہ ہوا۔ انسان پہلی دفعہ صرف زندہ نہیں ہوا بلکہ واقف ہوا۔ اس نے پہچاننا شروع کیا کہ وہ ہے اور اس کا رب بھی ہے۔ کوانٹم کانشسنس کے مطابق انسانی شعور وہ آبزرور ہے جو کائنات کے ہر ممکنات پاسبلٹیز کو دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی چیز پر نیت کرتا ہے تو وہ ممکنات کولیپس ہو کر حقیقت بن جاتی ہیں۔ یعنی ہماری نیت ایک کوانٹم آبزرور ہے جو پوٹینشل ورلڈ کو ایکچوئل ورلڈ میں بدل دیتی ہے۔ اسی لیے میں کون ہوں کا مطلب ہے، میں وہ ہوں جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ وہ روح جو اللہ کے حکم سے بنی اور جو اب اسی حکم سے چلتی ہے۔ کیا ہے فری ول؟ آزادی ارادہ، اختیار کا اصل مطلب۔ اب سوال اٹھتا ہے، اگر سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہمارے پاس فری ول یعنی آزادی ارادہ کس حد تک ہے؟ کیا ہم واقعی سب کچھ چن سکتے ہیں، یا یہ سب لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ الکہف، اور کہہ دو یہ سچ تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے انسان کو چوائس دی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک امانت، ٹرسٹ، جو صرف انسان نے اٹھایا۔ قرآن پھر دوبارہ کہتا ہے، سورہ الاحزاب، ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تو سب نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اسے اٹھایا۔ یعنی انسان نے اللہ کے سامنے کہا، میں اختیار چاہتا ہوں، اور اسی اختیار کے ساتھ اس پر ذمہ داری بھی آئی۔ اگر چوائس نہ ہوتی تو جزا اور سزا کا مطلب بھی نہ ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار
نیتوں پر ہے، یعنی عمل کا اثر نیت پر ہے، اور نیت ہی انسان کا ارادہ اور فری ول ہے۔ کوانٹم کے نزدیک ہر فیصلہ ایک ویو فنکشن جیسا ہے، انیک ممکن حالات، اور جب انسان فیصلہ کرتا ہے تو وہ ویو کولیپس ہو جاتی ہے، یعنی ہماری نیت اور ارادہ ہی وہ آبزرور ہے جو ایک ریئل ورلڈ کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک اور گہری بات بتاتا ہے، سورہ الانسان، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی ہمارا اختیار بھی اللہ کے نظام کے اندر ہے۔ ہم چوز کرتے ہیں مگر اللہ فائنل آؤٹ کم ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک الیکٹران کوانٹم باؤنڈری کے اندر آزاد ہوتا ہے، مگر اس باؤنڈری کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں، جب میں اپنی طرف سے خاص معزز روح اس میں پھونک دوں۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنا چاہیے، یہ روح اللہ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کا امر ہے، کمانڈ ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے الاسرا، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دو روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح ایک ڈیوائن کمانڈ فیلڈ ہے، ایک الہی انرجی یا نور جو انسان کے اندر داخل ہوئی۔ یہ روح ہی وہ کنیکشن ہے جو انسان کو صرف بایولوجیکل نہیں بلکہ اسپریچول مخلوق بناتا ہے۔ کوانٹم کانشسنس کے مطابق روح ایک یونیورسل انفارمیشن فیلڈ سمجھا جا سکتا ہے جو انسانی شعور کو اللہ کے امر سے کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہی فیلڈ ہے جو انسان کو مورل اویئرنیس، کریٹیوٹی اور اسپریچول ایلیویشن دیتی ہے۔ اس روح کے ذریعے انسان ریفلیکٹ کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے اور سمجھتا ہے، جو کہ کسی جانور یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ممکن نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریالٹی چوز کر سکتے ہیں، 5th ڈائمینشن میں سوچ کے 3D دنیا میں لا سکتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے خالق صرف اللہ ہے، ہم کریٹ نہیں کرتے، ہم الائن کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ الرد، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے، یعنی ریالٹی تب بدلتی ہے جب انسان کے اندر نیت اور عمل بدل جاتا ہے، جب دل، سوچ اور عمل ایک فریکوینسی پر آ جائیں تو کائنات اس کے رسپانس میں ری الائن ہوتی ہے۔ کوانٹم نظریے کے مطابق ہر ممکن ریالٹی ایک ویو فنکشن ہے، ایک پروبیبلٹی کلاؤڈ جہاں ہر آؤٹ کم موجود ہے۔ اسلام کے مطابق یہ لوح محفوظ ہے، وہ مخفی ریکارڈ جہاں سب ممکن ریالٹیز اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ جب انسان ایمان، نیت اور عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ ریالٹی مینیفیسٹ کر دیتا ہے جو اس کے حق میں بہترین ہوتی ہے۔ یہی قرآن کا توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کہ جو ریالٹی وہ چوز کرے گا وہی میرے لیے بہترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر واقعی توکل کرو تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ترمذی۔ یعنی توکل ہی وہی ایفیشنٹ طریقہ ہے جس سے انسان اپنی 5D پاسبلٹیز کو 3D میں اللہ کے اذن سے مینیفیسٹ کر سکتا ہے۔ ذکر اور ڈیزائر، کیوں ہم انسان پر اثر نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے سورہ الرد، سن لو، صرف اللہ کے ذکر میں دل سکون پاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی ذکر کا اثر گہرا ہوتا ہے اور کبھی دل پھر سے بے چین ہو جاتا ہے، پر کیوں؟ اس کا جواب دونوں روحانی اور سائنٹیفک ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں راغب ہوتا ہے تو وہ کوہیرنس ہو جاتا ہے، جیسے کوانٹم سسٹمز جب تک سٹیبل رہتے ہیں جب تک وہ سپر پوزیشن میں کوہیرنس مینٹین کرتے ہیں، لیکن جب دل دنیا، گناہ یا غفلت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ کوہیرنس ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ڈی کوہیرنس ہو جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے۔ ترمذی۔ یعنی ہر گناہ انسانی روح کی فریکوینسی سسٹم کو ڈسٹرپٹ کرتا ہے، ذکر اسے ریسٹور کرتا ہے، لیکن اگر دل دوبارہ دنیا کی طرف جائے تو سگنل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ذکر کو عادت نہیں، حال بنانا چاہیے۔ جیسے دل دھڑکتا ہے ویسے ہی اللہ کا نام محسوس ہو، تب یہ اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جھوٹ اور بد نظر، دماغ اور روح پر اس کا اثر۔ اسلام میں سب سے پہلے جو گناہ سوسائٹی کو توڑتا ہے وہ ہے جھوٹ اور بد نظر۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سب گناہوں کا دروازہ ہے۔ ابن ماجہ۔ سائنس کے مطابق جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے برین میں ایک نیورل ڈسوننس پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کے سچ اور جھوٹ کے سگنلز ٹکراتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ انزائٹی، گلٹ اور لو فریکوینسی وائبریشنز پیدا کرتا ہے۔ ہارٹ برین سسٹم کا الیکٹرو میگنیٹک کوہرنس ٹوٹ جاتا ہے۔ کوانٹم طور پر دیکھا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پیور فریکوینسی میں نوائز شامل ہو جائے، سسٹم اپنی ریزوننس کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سچائی اور حیا پر اتنا زور دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ بخاری مسلم۔ بد نظر بھی اسی سسٹم کو ڈسٹرپٹ کرتی ہے، انرجی امبیلنس پیدا کرتی ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے نظر ایک حقیقت ہے جو انرجی کے طور پر نکلتی ہے، یعنی دل میں حسد کی وائبریشن کسی اور انرجی فیلڈ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا علاج بھی ذکر اور سورہ فلق ناس کے ذریعے ہوتا ہے، جو دل کو اور اورا دونوں کو شیلڈ کرتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ العنکبوت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، لیکن موت کا مطلب خاتمہ نہیں، ٹرانزیشن ہے۔ جس طرح کوانٹم پارٹیکل ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں فیز شفٹ کرتا ہے، اسی طرح روح ایک وائبریشن سے دوسری وائبریشن میں بدل جاتی ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ ترمذی۔ یعنی موت کے بعد روح برزخ عالم میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ اپنے اعمال کے حساب سے حالت محسوس کرتی ہے۔ باڈی مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن کانشسنس، روح زندہ رہتی ہے۔ کوانٹم نظریے کے مطابق انرجی کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی، صرف فارم بدلتی ہے۔ اسی طرح روح بھی ایک انرجی کی فارم ہے جو ایک فریکوینسی سے دوسری میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ موت صرف ڈائمینشن شفٹ نہیں، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تقدیر، کیا سب پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ اسلام کہتا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں لکھا گیا ہے، لیکن انسان کے پاس چوائس بھی ہے، یہی تقدیر کا راز ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ القمر، بے شک ہم نے ہر چیز تقدیر کے مطابق پیدا کی، یعنی لکھا ہوا سب کچھ ہے، لیکن چوائس تمہاری ہے۔ اللہ نے سب ممکنات لکھ دیے اور تمہارا فیصلہ اس میں سے ایک کو ظاہر کرتا ہے۔ کوانٹم نظریے میں یہ ملٹی ورس آف پروبیبلٹیز جیسا ہے۔ اللہ سب برانچز جانتا ہے، مگر تمہارا ارادہ طے کرتا ہے کہ تم کس برانچ کو ایکسپیرینس کرتے ہو۔ تو تقدیر زبردستی نہیں، بلکہ ڈیوائن فور نالج ہے، جس میں انسان کا ارادہ بھی ایک حصہ ہے۔ قلب ایک کوانٹم ریسیور۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحج، کیا وہ زمین میں گھومتے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے لگتے؟ یعنی سوچ صرف دماغ کا کام نہیں، دل بھی سوچتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے بھی ڈسکور کیا کہ دل اپنا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے، جو دماغ سے 5000 گنا زیادہ پاورفل ہے۔
یعنی دل ایک ریسیور ہے. جب وہ پاک اور کوہیرنٹ ہوتا ہے تو وہ الہی رہنمائی کو محسوس کرتا ہے. حدیث کہتی ہے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ ہے دل. بخاری مسلم. کوانٹم طور پر دل ایک ریزوننٹ آسکیلیٹر ہے جو اللہ کے ذکر کے فریکوینسی پر ٹیون ہوتا ہے. جب دل اللہ سے جڑا نہیں ہوتا تو کوانٹم کوہیرنس مینٹین کرتا ہے اور اللہ کی رہنمائی کو محسوس کرتا ہے بنا زبان کے. اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آئے. تو سوال میں کون ہوں کا جواب ہے میں ایک روح ہوں جو اللہ کے امر سے بنی ہے، جس میں چوائس دی گئی اور جو ہر لمحہ اپنی ریالٹی اللہ کے حکم کے اندر چوز کرتی ہے. میں میٹر نہیں، میں شعور ہوں، ایک آبزرور جو خدا کے نظام کا حصہ ہے. کوانٹم کانشسنس اور قرآن دونوں یہی کہتے ہیں کہ وجود ایک ایلیوژن نہیں، ایک امانت ہے، اور اس امانت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو پہچانے اور اسے واپس اپنے مالک تک لے جائے. رضائے حق پر راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا. انسان سوچتا ہے یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، ایسا ہو جائے. تم ہو کون؟ ہو آر یو؟ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رضائے حق پر راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، تو کیسا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں کون ہوں. آگے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.